انم آئینے کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی نمی ابھی باقی تھی، مگر چہرے پر وہی سادہ سی معصومیت تھی جو ہمیشہ اس کا خاصہ رہی۔ کمرے میں ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا اور دوسری طرف ایک خالی ڈائری کھلی ہوئی تھی جس پر کئی دنوں سے کچھ لکھا نہیں گیا تھا۔ امی، آج پھر ایک جگہ انٹرویو ہے، دعا کرنا، انم کچن میں آ کر ماں سے کہتی ہے۔ اللہ خیر کرے بیٹا، اچھے سے جانا اور بات چیت میں کانفیڈنس رکھنا، ٹھیک ہے؟ ماں نے اسے ناشتہ دیا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انم نے لاہور کی ایک عام سی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے لگا تھا کہ جیسے زندگی فوراً نئی راہوں پر گامزن ہو جائے گی، مگر اب 6 ماہ ہو چکے تھے اور ہر جگہ یا تو ریفرنس مانگا جاتا یا تجربہ۔ ایک مڈل کلاس لڑکی کے لیے بغیر سہارے سب کچھ حاصل کرنا کسی مار کا سر کرنے جیسا ہوتا ہے۔ اس دن انم کو قریبی اکیڈمی میں ایک جز وقتی جاب مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی مگر وہ خوش تھی کہ کم از کم پڑھانے کا شوق زندہ رہے گا۔ دن گزرتے گئے اور انم اکیڈمی میں بچوں کو سنبھالنا سیکھ گئی۔ اس کی خوش اخلاقی اور نرم لہجہ بچوں اور والدین دونوں کو پسند آنے لگا۔ ایک دن لنچ بریک میں اس کی کولیگ سحر نے بات چھیڑی۔ انم، تمہیں پتہ ہے میرے ماموں کے جاننے والوں کا بیٹا ہے، 8 سال کا، بڑا امیر گھر ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے پرسنل ٹیوشن ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں، تم چاہو تو میں بات کروا سکتی ہوں۔ انم نے حیرانی سے سحر کو دیکھا۔ ڈیفینس کے لوگ وہ کسی اکیڈمی ٹیچر سے پڑھوا لیں گے؟ سحر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، ان کی شرط یہ ہے کہ ٹیچر سنجیدہ ہو، سلجھی ہوئی ہو اور بچوں سے اچھی طرح ڈیل کرنا جانتی ہو۔ تنخواہ کا بھی مسئلہ نہیں، کافی اچھی فیس دیں گے۔ انم نے کچھ دیر سوچا۔ ڈیفینس اس کے گھر سے خاصا دور تھا اور شام کے وقت آنا جانا بھی تھوڑا مشکل۔ پتہ نہیں یار، شام کو اکیلے جانا آسان نہیں ہوگا۔ سحر نے فوراً کہا، میں انہیں کہہ دوں گی کہ تم سیریس نہیں ہو۔ انم خاموش ہو گئی۔ اسی شام جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اخراجات کا حساب لگا رہی تھی تو نظر فیس کی تفصیل پر پڑی جو سحر نے اسے دی تھی۔ 25,000 مہینے کے، ایک بچے کو روز شام میں صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ اس کی سوچیں بھٹکنے لگیں۔ اتنی تنخواہ تو اس کی اکیڈمی کے 3 مہینے کی مجموعی آمدنی تھی۔ اگلی صبح انم نے سحر کو کال کی۔ سحر، اگر وہ لوگ ابھی بھی ٹیچر ڈھونڈ رہے ہیں تو میری طرف سے ہاں کہہ دو۔ سحر نے خوش ہو کر جواب دیا، پرفیکٹ، میں آج ہی بات کرتی ہوں، وہ لوگ تم سے ملنا چاہیں گے تو کل شام کو ملاقات رکھ لیتے ہیں۔ اگلی شام انم اپنی ماں کے سامنے کھڑی شلوار قمیض کے جوڑوں میں سے انتخاب کر رہی تھی۔ یہ والا پہنوں یا وہ نیلا جو ابا نے عید پر لا کر دیا تھا؟ ماں نے نیلا جوڑا نکالا۔ یہ اچھا لگے گا، تھوڑا پروفیشنل بھی ہے اور تم پر جچتا ہے۔ انم نے تیار ہو کر گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار اپنی شکل آئینے میں دیکھی، بال ٹھیک کیے، دوپٹہ ترتیب دیا اور پھر گہرا سانس لے کر خود کو تسلی دی۔ پہلی بار گھبرا نہیں رہی تھی وہ۔ ڈیفینس کی سڑکوں پر گاڑیوں کی تیز رفتار اور روشنیوں کا رقص کچھ عجیب سا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ انم نے رکشہ والے کو ایڈریس دیا۔ بی بی، یہ تو کافی دور ہے، شام کا وقت ہے، واپس کیسے جاؤ گی؟ دیکھ لینا، واپسی کا ابھی لے چلو۔ انم نے یقین سے کہا جیسے خود کو قائل کر رہی ہو۔ بنگلہ بہت شاندار تھا۔ گیٹ کے باہر گارڈ کھڑا تھا جس نے سحر کے ریفرنس پر اندر جانے دیا۔ انم نے اندر داخل ہوتے ہی ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خاموشی اور نفاست طاری تھی۔ مہنگے صوفے، بڑی بڑی پینٹنگز اور ایک روشن راہداری جس کے آخری سرے پر ایک خاتون کھڑی تھی۔ آپ انم ہیں؟ آئیے اندر آئیے، میں آذان کی ماں ہوں۔ خاتون نے خوش دلی سے ہاتھ بڑھایا۔ جی السلام علیکم، انم نے آہستہ سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کی رسمی گفتگو کے بعد آذان کو بلایا گیا۔ ایک گول مٹول سا بچہ جو کافی شرمیلا لگا، انم نے فوراً اس سے بات چیت شروع کی۔ ہیلو اذان، کیا پڑھ رہے ہو آج کل؟ میں 3rd کلاس، اذان کی مدھم آواز آئی۔ واہ، میں نے سنا ہے تم ریاضی کے چیمپئن ہو، انم نے مسکرا کر کہا اور بچہ جھینپ کر مسکرایا۔ اس دن کی ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ اذان کی ماں نے جاتے ہوئے کہا، ہمیں آپ پسند آئیں، کل سے آپ آنا شروع کر سکتی ہیں، شام 5 سے 6 بجے تک۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ماں نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کیسا رہا؟ انم نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک نئی دنیا ہے اماں، لیکن شاید قسمت کا دروازہ یہی ہے۔ اور یوں انم کی زندگی کا پہلا قدم اس راہ پر پڑ گیا جو بعد میں اسے مکمل بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور انم کو شام کے وقت ڈیفینس جانا اب معمول لگنے لگا تھا۔ ابتدا میں جو جھجک تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ رکشے والے سے بھاؤ تاؤ کرنے، اذان کے موڈ کو سمجھنے اور بنگلے کے گارڈز کو سلام کرنے تک وہ سب کچھ مشینی انداز میں کرنے لگی تھی۔
اذان کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی۔ اکثر بچہ اس کے آنے سے پہلے ہوم ورک نکال کر بیٹھا ہوتا۔ اذان کی ماں بھی اب اس سے بے تکلف سی ہو گئی تھی۔ انم بیٹا، آپ کے آنے کے بعد تو اذان کا دل پڑھائی میں لگنے لگا ہے۔ پہلے تو جیسی کتابوں کا نام سن کر ہی بیمار سا ہو جاتا تھا۔ انم مسکرا کر جواب دیتی ہے، بچے کو بس تھوڑا سا دلچسپ بنانا پڑتا ہے، پھر وہ خود دل لگا لیتے ہیں۔ اس دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق ہی ہوا تھا۔ اذان کو پڑھا کر وہ 5:55 پر باہر نکلی۔ شام کا وقت تھا، روشنی کم ہو رہی تھی۔ رکشہ لینے کے لیے اسے مین روڈ تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ یہ راستہ وہ کئی بار طے کر چکی تھی، مگر اس دن فضا میں کچھ الگ تھا۔ ہوا میں نمی تھی اور سڑک پر غیر معمولی خاموشی۔ اس نے پرس مضبوطی سے تھاما اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ ابھی 2 ہی گلیاں پار کی تھی کہ اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ سڑک کنارے موجود ایک بڑے گیٹ سے دھاڑتا ہوا کالا دیو ہیکل کتا نکل کر اس کے پیچھے لپکا۔ او مائی گاڈ! انم کی زبان سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ کتے کی غراہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قدم خود بخود زمین سے اٹھنے لگے اور سامنے کے بنگلے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ انم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس میں چھلانگ لگا دی۔ اندر داخل ہوتی اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ پیچھے سے کتے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب وہ اندر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ پاؤں کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ کچھ لمحوں بعد ایک وردی میں ملبوس گارڈ اندر آیا۔ بی بی ٹھیک ہے، وہ کتا باہر والے بنگلے کا ہے، زنجیر کھل گئی تھی۔ شکر ہے دروازہ کھلا تھا، ورنہ وہ کتا تو مار ہی۔ انم نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے بی بی، اور یہ ارمان شاہ صاحب کا بنگلہ ہے، عام لوگوں کا یہاں آنا منع ہے۔ گارڈ نے قدرے سختی سے کہا، مگر پانی کی بوتل بڑھا دی۔ مجھے جانا ہے فوراً۔ انم نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بی بی 1 منٹ۔ گارڈ نے رکنے کا اشارہ کیا، مگر انم نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی لمحے اچانک 2 اور گارڈ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں واکی ٹاکی تھی۔ انہوں نے گارڈ کو اشارہ کیا، تمہیں بلایا ہے، فوراً بیسمنٹ میں جاؤ۔ گارڈ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بس حکم آیا ہے، اور اس لڑکی کو انویسٹیگیشن روم لے چلو۔ انم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس کتے سے بچنے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ ایک گارڈ نے سختی سے کہا، باس کا آرڈر ہے، سوال بعد میں ہوں گے۔ انم نے جلدی سے دروازے کی طرف 2 قدم بڑھائے، مگر ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ چلیں، وقت ضائع نہ کریں۔ دیکھیں میں ٹیچر ہوں، ایک بچے کو پڑھاتی ہوں، سحر نے ریفر کیا۔ میں کوئی مشکوک شخص نہیں، انم نے جلدی وضاحت دی۔ گارڈ نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب وہاں بتائیے گا، ابھی چلیں۔ انم کو نیم اندھیری راہداری سے گزارا گیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ راہداری ختم ہوئی اور سامنے ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک کمرہ سامنے آیا جو سادہ مگر سرد تھا۔ اندر ایک کرسی، ایک میز اور ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ انم کو اشارے سے اندر جانے کا کہا گیا۔ یہاں بیٹھو، باس تم سے بات کریں گے، گارڈ نے کہا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ انم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر دیوار پر نگرانی کے آلات، ایک ہی رنگ کی دیواریں، کوئی کھڑکی نہیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اندرونی مانیٹر روم میں سب کچھ پرسکون تھا۔ بڑی سکرینز پر کیمرہ فیڈز رواں تھے۔ گارڈ کی نگرانی میں ہر زاویہ کور کیا جا رہا تھا۔ ایک کمرے میں سیاہ لباس میں ملبوس شخص خاموشی سے مانیٹرز پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں میں تھکن کے آثار نمایاں تھے، جیسے نیند کو مہینوں سے چھٹی پر بھیج رکھا ہو۔ یہ ارمان شاہ تھا، وہ کسی معمولی مجرم یا بدماش کا نام نہیں تھا۔ شہر کے اندر اس کی حیثیت وہ تھی جیسے لوگ سناٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ جب وہ گلیوں سے گزرتا تو آوازیں خود بخود دب جایا کرتی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک اصول پسند انسان تھا۔ اپنے بنگلے کی سیکیورٹی اس کے لیے عبادت جیسی اہمیت رکھتی تھی۔ اسی وقت اسکرین پر ایک منظر ابھرتا ہے۔ گیٹ پر کھڑی ایک لڑکی گھبرائی ہوئی تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ گارڈ اسے پانی دے رہا ہے۔ رکو، ارمان نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور اسکرین کی طرف جھکا۔ کمرے کے دوسرے سرے پر بیٹھے اسسٹنٹ نے اس کی بات سنی اور فوراً ریکارڈنگ واپس کی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ گیٹ کس نے کھولا؟ اور گارڈ اسے پانی کیوں دے رہا ہے؟ سر، شاید کتا پیچھے پڑا تھا۔ لڑکی بھاگتے ہوئے بنگلے میں گھس آئی۔ اسسٹنٹ نے جلدی سے بتایا، میری اجازت کے بغیر کوئی اندر کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے سسٹم میں کوئی دراڑ آ چکی ہے۔ ارمان کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ ارمان کی انگلیاں میز پر تھپکنے لگیں۔ اگر یہ دشمن کی چال ہے، فیضان ملک پھر سے کچھ پلان کر رہا ہے۔ فیضان ملک، وہ نام جس سے ارمان شاہ کی راتیں بیدار رہتی ہیں۔
اگرچہ دونوں کا رشتہ کبھی سامنے نہیں آیا تھا، لیکن انڈر ورلڈ کی گہرائی میں دونوں ایک دوسرے کے مکمل مخالف بن چکے تھے۔ گارڈ کو بیسمنٹ میں بھیجو، ارمان نے سرد لہجے میں کہا۔ سر، شاید اس سے غلطی؟ میرے اصولوں میں غلطی کی گنجائش نہیں، فوراً لے جاؤ اسے اور اس لڑکی کو انویسٹیگیشن روم میں پہنچاؤ۔ دوسری طرف انم ابھی کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ بند، دیواروں پر کیمرے اور ماحول میں ایک انجانا بوجھ۔ تبھی دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ایک نے کہا، اٹھو، باس تم سے خود سوال کریں گے۔ انم خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ کوریڈور لمبا تھا، دیواروں پر لگے مونوکروم پینٹنگز، گہرے رنگ کے کارپٹ اور قدموں کی آواز جو اس وقت واحد موجود حقیقت لگتی تھی۔ اسی دوران گارڈ جس نے انم کو پانی دیا تھا اسے بیسمنٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر 2 باوردی گارڈ نے اسے خاموش کرا دیا۔ بس چل، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو جانتا ہے باس کتنا حساس ہے سیکیورٹی پر۔ لیکن یار وہ لڑکی بس جان بچانے آئی تھی۔ میں نے غلط کیا مانتا ہوں، مگر سزا؟ بیسمنٹ، یہاں غلطی پر بحث نہیں ہوتی۔ اندر انویسٹیگیشن روم میں انم کو ایک کرسی پر بٹھایا گیا۔ سامنے دیوار پر ایک مائک نصب تھا۔ کچھ دیر بعد ایک آواز گونجی، نام انم، کس کے کہنے پر یہاں آئی ہو؟ میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی، بس ایک کتا میرے پیچھے لگ گیا تھا اور میں بھاگ کر یہاں آ گئی۔ کتنے دنوں سے پلان بنا رہی تھی اس بنگلے کے اندر گھسنے کا؟ پلیز میری بات کا یقین کریں، میں ٹیچر ہوں۔ ثبوت؟ اذان امی بچے کو ڈیفینس میں پڑھاتی ہوں، اس کی ماں سے جا کر تصدیق کریں۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر ایک اور سوال آیا، فیضان ملک کو کب سے جانتی ہو؟ انم کا چہرہ ایک لمحے کو خالی ہوا۔ کون فیضان ملک؟ میں نہیں جانتی کسی ایسے بندے کو۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھا ارمان سے اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ اذان کے گھر کی تفتیشی رپورٹ اس کے سامنے کھلی تھی۔ وہاں لکھا تھا، فیضان ملک، ارب پتی بزنس مین، مشتبہ سرگرمیاں مگر شواہد ندارت۔ تو یہ اتفاق ہے کہ جس گھر میں یہ ٹیچر ہے وہ شخص میرا دشمن ہے؟ ارمان نے خود سے کہا۔ لگتا ہے اس بار فیضان نے عورت کو مہرہ استعمال کیا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور انویسٹیگیشن روم کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر انم کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ دروازے پر ایک چھوٹی سی کھڑکی سے وہ اندر جھانکتا رہا۔ اتنی معصوم شکل، اتنے پرسکون انداز میں جھوٹ بول رہی ہے، شاید اچھی تربیت دی گئی ہے۔ ارمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ انم نے پہلی بار ارمان شاہ کو دیکھا، بلند قامت، گہری آنکھیں، چہرے پر سختی اور لباس جیسے فلموں کے ولن پہنتے ہیں۔ وہ ساکت ہو گئی۔ گارڈ نے اسے اٹھایا، ایک طرف کی راہداری میں دھکیلا۔ انم نے ارد گرد دیکھا، دیواروں پر کیمرے، چھت سے جھولتی ہلکی روشنی اور ہر طرف خاموشی۔ گارڈ مسلسل اس کے پیچھے چل رہا تھا، ایک ہاتھ میں واکی ٹاکی اور دوسرے ہاتھ سے انم کی کلائی تھامی ہوئی۔ وہ قدم قدم پر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ پھر اچانک جب وہ دونوں ایک سنسان راہداری سے گزرے، انم کی نظر دروازے کے پاس رکھے ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ وہی وہ لمحہ تھا جہاں ذہن نے بجلی کی رفتار سے فیصلہ کیا۔ پانی؟ انم نے روکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، آگے جا کر ہوگا۔ گارڈ نے اسے گھورا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ انم نے جھکنے کا بہانہ کیا جیسے جوتی ٹھیک کر رہی ہو، اور اگلے ہی لمحے اچانک گلدان اٹھا کر پوری طاقت سے گارڈ کے سر پر دے مارا۔ دھماکہ سا ہوا، گلدان کا کنارہ سیدھا گارڈ کی کنپٹی پر لگا۔ ایک کرراہ سنائی دی اور وہ لڑک کھڑا کر زمین پر گر گیا۔ انم کا سانس پھولنے لگا مگر اس نے وقت ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ راہداری میں بھاگتے اس نے خود کو سنبھالے رکھا، قدموں کی آواز نرم رکھی تاکہ آگے موجود کسی کو شک نہ ہو۔ مرکزی دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باس نے جانے کو کہا ہے، بس کچھ کام ہے، کل آ جاؤں گی۔ انم نے ایک نظر پیچھے ڈالی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ گارڈ نے کچھ لمحے سوچا، پھر گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی انم گیٹ سے باہر نکلی، اس نے قدم تیز کر دی اور اگلے موڑ پر جا کر تقریباً دوڑنے لگی۔ سامنے سے ایک بائک آ رہی تھی، وہ رکی اور سامنے بیٹھے لڑکے کو پہچان کر تقریباً چیخ اٹھی، طلحہ! طلحہ نے بریک مارے، بائک روکی۔ انم، تم یہاں اس وقت؟ پہلے یہاں سے نکلو۔ وہ جلدی سے بائک پر بیٹھی اور طلحہ نے بائک گھما دی۔ راستے میں طلحہ بار بار آئینے میں دیکھتا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے کچھ وقت دو، گھر پہنچنے دو، پھر سب بتاتی ہوں۔ انم کی سانس ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ طلحہ نے کچھ نہیں کہا مگر اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ بائک جب محلے میں داخل ہوئی تو انم نے دھیما سانس لیا۔ گلی کے کونے پر رکشے والے، ٹھیلے والے سب اپنی جگہ موجود تھے، گویا وہ کسی اور ہی دنیا سے نکل کر واپس حقیقت میں آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اندر گئی، دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے آواز دی، انم خیریت؟ اتنی جلدی واپسی؟ ہاں امی، طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی اسی لیے جلدی آ گئی۔
آواز میں معمول کا سا رنگ بھرنے کی کوشش کی مگر حلق خشک تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ بیڈ پر گر گئی۔ اندر کی ہلچل اب باہر آنے لگی تھی، پلکیں بھاری ہو رہی تھیں اور ذہن میں بار بار وہ منظر دہرایا جا رہا تھا۔ گلدان، گارڈ، راہداری، دروازہ، طلحہ کی بائک۔ اگلے دن وہ کسی سے کچھ نہیں بولی، فون بند کر دیا، اکیڈمی جانا بھی چھوڑ دیا۔ شام کے وقت دروازے کی گھنٹی بجتی تو وہ چونک جاتی۔ گھر میں اگر کوئی باہر جاتا تو وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی کہ کون ہے۔ طلحہ ایک بار آیا، دروازے پر کھڑا رہا مگر انم نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اسے وقت دو، انم کی ماں نے کہا۔ کبھی کبھار کچھ باتیں وقت سے سلجھتی ہیں۔ دوسری طرف ارمان شاہ کے بنگلے میں الرٹ جاری ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن روم خالی ملا اور گارڈ زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ گاڈ ڈیم اٹ! ارمان نے میز پر ہاتھ مارا۔ اتنی سخت سیکورٹی اور پھر بھی یہ کیسے ہو گیا؟ اسسٹنٹ نے رپورٹ پیش کی۔ سر، وہ لڑکی شاید عام سی نکلی لیکن بہت ذہین، کسی بھی کیمرے میں فرار کا واضح منظر نہیں ہے۔ بنگلے کا ماحول مزید سخت کر دیا گیا، گارڈ کی تعداد بڑھا دی گئی، کسی اجنبی کی آمد پر گھنٹوں کی تفتیش لازم قرار دی گئی مگر انم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 2 ہفتے خاموشی میں گزر گئے۔ انم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، فون نمبر بند کروا دیا، نئی سم لی اور سوشل میڈیا سے بھی غائب ہو گئی۔ اکیڈمی کی نوکری چھوڑ دی، ٹیوشن بند کر دی اور باہر نکلنا محدود کر دیا۔ ماں نے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، کچھ ہوا ہے کیا؟ مگر انم کا جواب ہمیشہ ایک سا ہوتا، نہیں امی، بس دل نہیں لگ رہا اب۔ اسی دوران طلحہ کی امی دوبارہ رشتہ لے کر آئیں۔ انم کے والدین نے حامی بھر لی۔ رشتہ تو پہلے سے طے شدہ تھا، صرف تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی تھا۔ طلحہ کے والد نے جلدی شادی کی تجویز دی اور تاریخ 1 ماہ کی بعد کی طے ہو گئی۔ بس اللہ کرے سب خیریت سے ہو جائے۔ ماں نے دعائے انداز میں انم کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ انم نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ کپڑے سلوانے شروع کیے، زیور خریدنے کے لیے 2 بار بازار بھی جانا پڑا۔ ہر کام میں وہ جسمانی طور پر تو شامل ہوتی مگر ذہنی طور پر کہیں اور ہوتی۔ شادی کی رات آئی، گھر میں ہلچل، پارلر کا وقت، مہمانوں کی آمد، تصویروں کا شور۔ انم کو پارلر لے جایا گیا، وہ تیار ہو رہی تھی۔ لال رنگ کا روسی لباس، سنہرے کام کا دوپٹہ، ہاتھوں میں مہندی اور آنکھوں میں کاجل۔ باہر بارش ہونے لگی، ہلکی ہلکی رمجم۔ اسی وقت طلحہ کا فون آیا۔ انم، میں گاڑی لینے گیا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ ایک گاڑی رینٹ کی ہے، وہ تمہیں کچھ ہی دیر میں لینے آ جائے گی، تم تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ انم نے مختصر سا جواب دیا۔ پارلر کی لڑکیوں نے آخری ٹچ دیا اور انم نے پرس اٹھایا اور باہر آ گئی۔ باہر پہلے سے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ میڈم، طلحہ بھائی نے بھیجا ہے۔ انم نے سر ہلایا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ سے چلنے لگی۔ پارلر کے آس پاس کا علاقہ جلد ہی پیچھے رہ گیا۔ سڑک کے اطراف کی عمارتیں بدلتی گئیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ وہ نہیں جو اس کے گھر کو جاتا ہے۔ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ انم نے ڈرائیور سے سوال کیا۔ ڈرائیور خاموش رہا۔ میں نے پوچھا تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا۔ انم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر گاڑی لاک تھی۔ فون نکالا مگر کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ گاڑی نے ایک بڑی دیوار والے گیٹ کے سامنے آ کر ہارن دیا۔ گیٹ آہستہ سے کھلا، اندر اندھیرا تھا، صرف سیکیورٹی لائٹس روشن تھی۔ انم نے گردن موڑ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ رکی۔ دروازہ کھلا، 2 مرد آگے بڑھے۔ میڈم، نیچے آئیے۔ یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ انم نے چیختے ہوئے کہا۔ بس خاموشی سے اتریں، سوال نہ کریں۔ انم نے نیچے اترنے سے انکار کیا مگر ایک نے دروازہ کھولا اور دوسرے نے بازو پکڑ کر اسے باہر نکال لیا۔ سامنے وہی چہرہ تھا، ارمان شاہ۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑے، گہری نظر سے انم کو دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ ملے ہم، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ انم کی زبان بند ہو گئی، وہ نظریں چراتی رہی مگر خاموش نہ رہ سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس دن فرار ہو کر سب ختم ہو گیا؟ میں کسی کو نہیں جانتی، تم کیا چاہتے ہو؟ انم کی آواز ابھری جو دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ تمہارے منہ سے نہیں، تمہارے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ تم نے میرے گارڈ کو مارا، میرے بنگلے سے فرار ہوئی اور پھر اچانک غائب۔ اب اچانک شادی کا دن، تمہیں لگا تم آرام سے نئی زندگی شروع کر لو گی۔ تمہیں حق نہیں کہ میری زندگی میں دخل دو، انم نے غصے سے کہا۔ میرے پاس حق ہے کیونکہ تم میرے بنگلے میں آئی تھی بغیر اجازت اور تم وہاں سے فرار ہوئیں۔ ارمان کا انداز بدستور سخت تھا۔ یہ اغوا ہے، انم نے چیخ کر کہا۔ اغوا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اغوا کر کے عدالت میں پیش ہوں گا؟ ارمان ہنسا، ایک کھوکھلی ہنسی۔
دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف دو لوگ تھے، ایک جو قیدی تھی اور دوسرا جو جج، جلاد اور شک کی مورت۔ ارمان شاہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ آپس میں پیوست، نظریں سامنے کھڑکی پر۔ انم پرسکون کھڑی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ تو پھر ایک بار پھر پوچھتا ہوں، فیضان ملک نے تمہیں کب بھیجا؟ ارمان نے سرد لہجے میں کہا۔ انم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنا سادہ مت بنو، میں بچوں کا ٹیچر نہیں ہوں جسے تم اپنی معصوم باتوں سے قائل کر لو گی۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتی، میں اذان کو پڑھاتی تھی۔ میں کسی کے لیے کام نہیں کرتی، میں صرف ایک عام سی لڑکی ہوں۔ عام سی لڑکی؟ ارمان کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ عام لڑکیاں میرے بنگلے میں داخل نہیں ہوتی، گارڈز کو بے ہوش نہیں کرتی اور پھر غائب ہو کر شادی کی تیاریاں نہیں کرتی۔ تمہارا تو ہر قدم پلاننگ کا حصہ تھا۔ پھر ثبوت دکھائیں۔ اگر میں واقعی کسی کے ایجنٹ ہوں تو ثبوت پیش کریں نا، انم نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ ارمان ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر آنکھوں میں غصہ لیے دروازے کی طرف مڑا۔ اسے بیسمنٹ میں لے جا، جب تک سچ نہ بولے یہیں رہے گی۔ دروازہ کھلا، دو گارڈز اندر داخل ہوئے۔ انم نے مزاحمت نہیں کی، صرف ایک نظر ارمان پر ڈالی۔ آپ جو مرضی کر لیں، سچ نہیں بدل سکتا۔ سیڑھیاں نیچے جاتی گئیں، دیواروں پر نمی، ہر قدم کے ساتھ بڑھتا ہوا اندھیرا۔ آخر میں ایک دھاتی دروازہ جس کے پیچھے بیسمنٹ تھی، وہاں کا ماحول ٹھنڈا، نم اور گھٹن زدہ تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک کاٹ، ایک جگہ پانی اور ایک بلب جو ٹمٹماتا سا روشن تھا۔ انم کو دھکیل کر اندر بند کر دیا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، زنجیر کی آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کوئی خبر نہیں، نہ کوئی سوال، نہ کوئی کھڑکی، صرف بند کمرہ، بوسیدہ سیل، زندہ دیواروں اور ایک لڑکی جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس جال میں پھنس چکی ہے۔ اگلے دن ایک گارڈ دروازہ کھول کر کھانے کی پلیٹ رکھ کر چلا گیا۔ انم نے کھانا دیکھا، چھوٹا سا سلاد، ایک روٹی، تھوڑی سی دال۔ بھوک تو تھی مگر ذہن بے چین تھا۔ کھانے کے بعد وہ پھر خاموش بیٹھ گئی۔ ایک لمحہ ایسا ہے جب اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جن پر اب بھی مہندی کے ہلکے نشان باقی تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وہ خود کو نہیں پہچان پائی۔ بیسمنٹ کے اندر وقت کا کوئی پیمانہ نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی آتی تھی، نہ رات کی تاریکی کا احساس ہوتا تھا۔ ارمان شاہ روز رات کو مانیٹر روم میں آ کر CCTV پر اس کی حالت دیکھتا تھا۔ چوتھے دن ایک گارڈ دروازے پر آیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ آیا اور دروازہ کھول کر بولا، اٹھو اور کچھ سوالوں کے جواب دو۔ انم نے خود کو کھینچ کر کاٹ سے اٹھایا، پاؤں سوجے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز بہت دھیمی نکلی۔ گارڈ نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا، راہداری میں لے جایا گیا، پھر ایک مختلف کمرے کے سامنے روکا۔ دروازہ کھلا اور انم کو اندر دھکیل دیا گیا۔ یہ کمرہ بیسمنٹ جیسا تو نہیں تھا مگر پھر بھی جیل کا احساس دیتا تھا۔ چھوٹا سا اسٹور نما تہہ خانہ، دیوار پر ایک پنکھا، فرش پر میٹرس اور کونے میں ایک کرسی۔ کوئی کھڑکی نہیں مگر کم از کم روشنی بہتر تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا۔ چند لمحوں میں ارمان خود آیا اور اس بار اکیلا۔ انم نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہے؟ دوبارہ وہی سوال۔ ارمان نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ تھوڑی بہتر ہے، کم از کم بیسمنٹ سے۔ تمہیں یہاں رکھا جائے گا۔ کتنے دن؟ کب تک؟ جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے کہ میں بے قصور ہوں، یا جب تک میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ تم پاگل بننے کے لیے کافی مضبوط ہو، ارمان نے طنزیہ کہا، اور تم سزا دینے میں ماہر۔ تمہیں حقیقت میں کوئی دلچسپی نہیں، تم بس اپنی نفسیاتی جنگ جیتنا چاہتے ہو۔ جنگ؟ یہ جنگ ہے ہی سچ اور جھوٹ کے بیچ، اور تم اب تک جھوٹ جیتنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر میرے پاس کوئی سچ ہوتا تو تمہارے سامنے پھینک دیتی، لیکن افسوس کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، انم نے آہستہ سے کہا۔ ارمان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اٹھا۔ تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے گا، روز کوئی سوال نہیں ہوں گے۔ جب میں سمجھوں گا کہ تم سچ بولنے کے لیے تیار ہو تو دوبارہ بات ہوگی، اور اگر وہ دن کبھی نہ آیا تو تمہیں یہیں رہنا پڑے گا جب تک تم یاد رکھ سکو کہ تم نے کیا نہیں کیا۔ دروازہ بند ہوا اور انم دوبارہ تنہا رہ گئی۔ وقت گزرنے لگا، ہر روز ایک ملازم کھانا لا کر چلا جاتا۔ انم گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، کبھی کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیتی اور کبھی آوازوں پر چونک جاتی۔ نیچے کہیں مشین چلنے کی آواز آتی، کبھی کسی دور کمرے سے دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز۔ سب کچھ بوجھ بننے لگا۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا، تہہ خانے کے اندر کی خاموشی اب معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ انم روز ایک ہی معمول پر چل رہی تھی۔ اسی دوران ارمان شاہ روزانہ مانیٹرنگ روم سے
آ کر انم کی ویڈیوز دیکھتا، فائلیں پلٹتا اور ایک سوال اس کے سامنے رہتا کہ اگر یہ واقعی بے قصور ہے تو پھر میں نے اسے اتنے دن کیوں قید رکھا؟ ایک دن اسسٹنٹ نے آ کر رپورٹ دی، سر تمام سسٹمز چیک کر لیے ہیں، موبائل، بینک، سوشل میڈیا، پچھلے 4 سال کی سرگرمی، کچھ نہیں ملا۔ ارمان نے فائل بند کی۔ یعنی تم سب کا مطلب یہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے وہی سچ ہے؟ بظاہر تو ہاں سر۔ ارمان خاموش ہو گیا، پھر بولا ٹھیک ہے اسے رہا کر دو۔ اگلے دن تہہ خانے کا دروازہ پہلی بار دن کے وقت کھلا، گارڈ اندر آیا۔ انم اس وقت کرسی پر بیٹھی دیوار کو ہی گھور رہی تھی۔ چلو باہر آ جاؤ، باس نے جانے کی اجازت دے دی۔ انم نے حیرت سے گارڈ کو دیکھا، پھر آہستہ سے کھڑی ہوئی باہر نکلی تو راہداری میں سے پہلی بار روشنی کا احساس ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتے ہوئے ایک وسیع کمرے میں آئی جہاں ارمان کھڑا تھا۔ تم آزاد ہو انم، ارمان نے سیدھے انداز میں کہا۔ انم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی میں کہاں جاؤں گی؟ اپنے گھر، جہاں تمہارا خاندان، تمہارا منگیتر، تمہاری زندگی ہے۔ ارمان نے جواب دیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ 1.5 مہینہ غائب رہنے کے بعد ایک لڑکی کس منہ سے گھر جائے گی؟ وہ بھی جس کی شادی والے دن اسے اغوا کیا گیا۔ اب کیا نام بچے گا میرا؟ کس سے منہ دکھاؤں گی میں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں، تو میں رہا کر رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ ارمان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ تو میں واپس جا کر کیا کہوں کہ مجھے ایک اجنبی نے قید کیا؟ تم کیا چاہتے ہو، میں خاموش رہوں؟ ہاں خاموش رہو اور چلی جاؤ، ارمان نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر نہ گئی تو؟ انم نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سیدھا میڈیا کے پاس جاؤں گی، پولیس، رپورٹرز، انسانی حقوق والے، سب کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے میری شادی کے دن اغوا کیا، قید رکھا، ذہنی تشدد کیا۔ یہ دھمکی ہے، یہ حقیقت ہے جو تم سننا نہیں چاہتے۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں جس سے ثابت کر سکو کہ میں مجرم ہوں، مگر میرے پاس سچ ہے، اور سچ اگر زبان پر آ جائے تو شہر کا شہر ہل جاتا ہے۔ ارمان نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا تم کیا چاہتی ہو؟ یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ناممکن، یہاں صرف مرد ملازم ہے، یہ جگہ کسی عورت کے لیے نہیں۔ پھر بندوبست کرو، یا پھر مجھے وہیں کرنا پڑے گا جو میں نے کہا۔ ارمان نے میز پر ہاتھ مارا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے بلیک میل کر سکتی ہو؟ نہیں، میں صرف وہ سچ بولوں گی جس کا تم انکار کرتے رہے ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ارمان نے کہا تمہیں یہاں رکھنا خطرہ ہے، میرے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے۔ خطرہ تو پہلے ہی لے چکے ہو، اب اگر کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو انجام بھگتنا پڑے گا۔ تم یہاں کیا کرو گی؟ کچھ بھی، ملازمہ بنا لو، خانسامہ، جو مرضی، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارمان خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، بار بار رک کر انم کو دیکھتا جو پرعزم کھڑی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کیا مانگ رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں تم نے مجھ سے کیا چھین لیا ہے۔ ارمان کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ پہلی بار وہ خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کوئی حرکت کی تو کوئی رابطہ کیا یا میری سیکیورٹی کو خطرہ ہوا تو میں دوبارہ رحم نہیں کروں گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور وعدہ ہے کچھ نہیں کروں گی۔ اگر تم بھی وعدہ کرو کہ اب مجھے انسان سمجھو گے، مجرم نہیں۔ ارمان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کمرہ تیار کرو اور کسی خاتون ملازمہ کا بندوبست کرو۔ گارڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور انم کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 دن بعد بنگلے کے اندر معمول کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ انم کو ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا جو اگرچہ آرام دہ نہیں تھا مگر تہہ خانے کی نسبت بہتر تھا۔ اسے روزانہ کھانا وقت پر ملتا اور اب ایک خاتون ملازمہ بھی اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کی جا چکی تھی، مگر بنگلے کے باقی حصے اس کے لیے اب بھی ممنوعہ علاقے تھے۔ اس دن وہ کمرے سے باہر نکلی اور سامنے والے ہال میں جا پہنچی جہاں ارمان شاہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کسی فائل پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسسٹنٹ نے فوراً اٹھنے کا اشارہ کیا مگر ارمان نے ہاتھ سے روکا۔ کیا بات ہے؟ اس نے آنکھ اٹھا کر پوچھا۔ انم سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ارمان نے فائل بند کی اور اسسٹنٹ کو اشارہ کیا جو سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ جی، اب بتاؤ، کیا ضرورت پیش آئی کہ تم خود چل کر یہاں تک آئی ہو؟ میں عزت سے یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے کرسی سے ٹیک لے لی۔ یہاں تمہاری حفاظت ہو رہی ہے، کھانا وقت پر مل رہا ہے، کمرہ بھی دے دیا گیا، اور کیا چاہتی ہو؟ نکاح۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا۔ ہنسی طنزیہ نہیں تھی بلکہ حیران کن اور حد تک پرسکون۔ نکاح؟ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ میں اس حال میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ لوگوں کی زبانیں خاموش نہیں رہتی،
کل کو اگر کسی نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں کس رشتے سے اس بنگلے میں رہ رہی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے نکاح سے سب کچھ حل ہو جائے گا؟ سارے مسئلے؟ ارمان نے میز پر انگلیاں بجائیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے ہم دونوں کے بیچ کتنا فرق ہے؟ تم ایک عام مڈل کلاس لڑکی ہو، اور میں جس دنیا میں رہتا ہوں وہ تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، انم کا لہجہ صاف تھا۔ یہ سب تو شروع کیا تھا تم نے، میری زندگی برباد کی، مجھے اغوا کیا، قید رکھا۔ آپ کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ میری باقی ماندہ عزت بچا سکو۔ ارمان نے سنجیدہ ہو کر پوچھا، کیا تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، صرف اپنا حق مانگ رہی ہوں جو تمہارے عمل کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ نکاح تمہیں کیا دے گا؟ ایک رشتہ جس کا حوالہ دے کر میں اپنے وجود کو ثابت کر سکوں گی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ جان چکی ہوں، مگر اب فرق نہیں۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ارمان نے کال بیل دبائی۔ اسسٹنٹ واپس آیا۔ مولوی کو بلاؤ ابھی۔ اسسٹنٹ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، نکاح؟ ہاں نکاح، اور کسی سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ 2 گھنٹے بعد نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ ایک سادہ سا کاغذ، 2 گواہ اور گواہی دینے والی خاتون ملازمہ، کوئی رسم نہ شناسائی اور نہ ہی دعا۔ ارمان نے دستخط کے بعد قلم رکھ کر سیدھا انم کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو، اب تم میرے نکاح میں ہو، مگر یاد رکھنا یہ نکاح صرف کاغذ پر ہے، نہ میں تمہیں بیوی تسلیم کرتا ہوں اور نہ تم مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ انم نے سر جھکا دیا۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کافی ہے کہ میں اب اس چھت کے نیچے کسی تعلق کے ساتھ ہوں، اور میری طرف سے بھی تم آزاد ہو۔ میرے بیڈ روم میں تمہاری جگہ نہیں، باقی بنگلے میں کہیں رہ سکتی ہو، ملازمہ بن کر یا خاموش مکین کی طرح، جو آپ کہیں۔ ارمان اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے انم کھڑی تھی، نکاح نامہ ہاتھ میں، سادہ کاغذ پر لکھا ہوا رشتہ جو نہ چاہا گیا تھا نہ مانا گیا تھا، مگر موجود تھا۔ اگلے دن سے انم نے کچن سنبھال لیا، بنگلے کی صفائی، ملازموں کی ترتیب، اشیاء کی دیکھ بھال، سب کچھ خود دیکھنے لگی۔ گارڈ حیران تھے کیونکہ ارمان کے گھر میں پہلے کبھی کسی عورت نے یہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالی تھیں۔ بنگلے میں اب وہ موجود تھی، رشتے کے ساتھ لیکن بغیر مطالبات کے، اور ارمان وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر سمجھنے سے انکاری تھا۔ کسی نے کبھی ارمان سے براہ راست کچھ نہیں پوچھا، مگر آہستہ آہستہ سب کو اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ لڑکی اب اس گھر کا حصہ ہے، چاہے کاغذی ہی صحیح۔ ارمان نے شروع دن سے ہی واضح کر دیا تھا کہ نہ میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، نہ تم مجھ سے کچھ چاہو۔ یہ نکاح صرف ایک کاغذ ہے، جذبات اس سے وابستہ مت کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، انم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ رات گئے آتا، صبح جلدی نکل جاتا۔ انم صرف کام سے کام رکھتی، راستے میں اگر سامنا ہو بھی جاتا تو بس سر جھکا کر سلام کرتی اور گزر جاتی۔ انم بنگلے کے ایک ایک کونے کو جان گئی تھی، اسٹور میں کتنی صفائی کی ضرورت ہے، گارڈ کی شیڈولنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کچن میں کیا چیزیں بار بار ضائع ہوتی ہیں، سب کچھ وہ خود دیکھتی۔ ایک دن اس نے گارڈ کے لیے چائے کے ساتھ بسکٹ بھجوایا تو ایک نے مذاق میں کہا، لگتا ہے بیوی ہمیں راضی کرنے آئی ہیں۔ دوسرے نے سرگوشی کی، ایسی عورت کو تو بیوی مان لینا چاہیے۔ تیسرے نے آہستہ سے کہا، باس کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ شام کو جب ارمان گھر آیا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی انم مالی سے بات کر رہی تھی۔ ارمان تھوڑی دیر دروازے پر رکا، پھر واپس مڑ گیا۔ رات کے کھانے پر اس نے نوکر سے کہا، اسے کہنا میرے کمرے میں مت آیا کرے۔ پیغام انم تک پہنچا۔ وہ خاموشی سے سن کر کمرے میں جا کر بیٹھی رہی، لیکن اگلے دن پھر معمول کے مطابق سارا کام خود انجام دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک شام وہ لاؤنج میں بیٹھی کاموں کی لسٹ لکھ رہی تھی کہ ارمان اچانک اندر آ گیا۔ انم نے فوراً کاپی بند کی۔ یہ سب کیا ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ گھر کے اخراجات اور باقی ملازمین کی حاضریاں، پہلے جو لاگ بک تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ کسی نے نہیں، میں نے خود شروع کیا۔ ضرورت نہیں، تم صرف اپنے کمرے تک محدود رہو، ٹھیک ہے؟ وہ دوبارہ خاموشی سے لسٹ بند کر کے واپس چلی گئی، مگر وہ رکی نہیں، کام جاری رکھا۔ گارڈ کی یونیفارم دھلوانا، پرانی اشیاء الگ کروانا، اسٹور میں ترتیب دینا۔ ارمان ہر بار روکنے کی کوشش کرتا لیکن محسوس کرنے لگا تھا کہ اب اس کے بنگلے کا نظام پہلے سے بہتر ہے۔ ایک دن ملازم نے آ کر بتایا کہ صاحب جو پرانی چیزیں تھیں بیوی نے الگ کر کے نیا سسٹم بنایا ہے، کام آسان ہو گیا ہے۔ اچھا، ارمان نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ انم اب اس بنگلے کی مکمل نظم و نسق سنبھال چکی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی شکوے، بغیر کسی تقاضے کے۔ دوپہر کا وقت تھا، بنگلے کے لان میں معمول کے مطابق صفائی ہو رہی تھی۔ انم ایک فائل لیے کھڑی مالی سے پودوں کی فہرست پر بات کر رہی تھی۔ مالی نوجوان تھا، 17-18 سال کا، پچھلے مہینے ہی رکھا گیا تھا۔
انم کاغذ پر جھکی کچھ نوٹ کر رہی تھی اور مالی جھکے ہوئے پودے پانی دے رہا تھا۔ اس دوران انم نے کچھ ہدایت دی اور مالی نے ہنستے ہوئے کوئی بات کی۔ انم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت سامنے کے دروازے سے ارمان شاہ اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی اس منظر پر پڑیں۔ اس نے قدم روکے چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ انم چونکی، فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مالی نے گھبرا کر جھک کر سلام کیا۔ صاحب میں بس تم اندر جاؤ، ارمان نے اشارہ کیا۔ مالی نے سر ہلایا اور تیزی سے لان سے نکل گیا۔ ارمان نے انم کی طرف دیکھا۔ اس طرح تمہیں یہاں کسی ملازم کے ساتھ بیٹھنے یا بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ میں صرف کام کی بات کر رہی تھی، انم نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ یہ کام کی بات تم کچن میں بھی کر سکتی تھی۔ ہنسی مذاق کا کیا مقصد تھا؟ مذاق نہیں تھا، اس نے پودے کی قیمت بتاتے ہوئے ایک مزاحیہ بات کہی۔ میں بس مسکرا دی۔ انم کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ارمان نے سخت لہجے میں کہا، آئندہ اگر مجھے تم کسی ملازم کے ساتھ ایسے نظر آئیں تو برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ انم نے آہستگی سے پوچھا۔ ارمان خاموش رہا اور پھر پلٹ کر اندر چلا گیا۔ انم لان میں کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، لیکن آنکھوں میں وہ چمک تھی جو خاموش تسلی دیتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ارمان چاہے کتنا بھی انکار کرے، کہیں نہ کہیں اس کا وجود ارمان کے احساسات پر اثر ڈال رہا تھا۔ شام کو وہ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر بتایا، بی بی صاحب نے کہا ہے ان کا کمرہ صاف کروا دیں، انہیں فائلز ترتیب دینی ہے۔ انم نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان شام تک ایک اہم میٹنگ میں تھا اور آج بنگلے میں دیر سے لوٹے گا۔ ارمان کا کمرہ وہ جگہ تھی جہاں وہ کم ہی جاتی تھی، صرف ضرورت پڑنے پر۔ آج پہلی بار وہ باقاعدہ صفائی کے لیے اندر آئی۔ ہر چیز منظم تھی، میز پر 2-3 فائلز، کتابوں کی ایک الماری اور ایک کونے میں چھوٹا سا کیبنٹ جس کا دراز آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے میز پر سے فائلیں اٹھا کر ترتیب دینا شروع کی اور فائل نیچے سے کھسک کر زمین پر گری۔ انم نے اسے اٹھایا مگر کاغذوں کا ایک گچھا باہر نکل آیا۔ کچھ کاغذات میں سرکاری مہریں تھیں، کچھ تصاویر۔ ایک تصویر پر اس کی نظر رک گئی۔ وہ فیضان ملک کی تصویر تھی، ایک رپورٹ کے ساتھ جس میں لکھا تھا ٹارگٹ سرویلنس ان پروگریس۔ انم کی سانس رک گئی۔ اس نے باقی صفحات پلٹے تو کچھ اور رپورٹ، CCTV تصاویر اور کوڈ ورڈ سے بھرے پیپرز نظر آئے۔ اس نے فائل بند کر دی، جلدی سے سب کچھ واپس رکھا اور دراز بھی بند کر دیا۔ پھر وہ بیٹھ گئی۔ اب جو باتیں اسے ناقابل فہم لگتی تھیں سب جڑنے لگی۔ ارمان شاہ محض ایک گینگسٹر نہیں تھا، وہ کسی بڑے ادارے سے جڑا شخص تھا جس کا کام دوسروں کو سزا دینا نہیں بلکہ مکمل نگرانی کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک آخری نظر میز پر ڈالی اور خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن وہ حسب معمول کام میں لگی رہی، ناشتہ، صفائی اور ملازمین کا چیک۔ ارمان صبح آیا تو انم نے سلام کیا۔ وہ رکا، سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ دن کے آخر میں وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ کمرے کے باہر رکی، دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکا سا دستک دی، آ جاؤ۔ وہ اندر گئی، ٹرے میز پر رکھی، پھر تھوڑا سا رکی۔ ارمان نے نظریں فائل سے ہٹا کر دیکھا، کچھ کہنا ہے؟ نہیں، بس چائے رکھنی تھی، انم نے مختصر جواب دیا اور واپس پلٹنے لگی۔ ارمان نے اس کی پیٹھ پر نظر ڈالی، تم بدل گئی ہو۔ انم رکی، مڑی نہیں۔ اب تم خاموشی سے کام کرتی ہو، شکایت نہیں، سوال نہیں۔ جو جاننا تھا وہ جان چکی، اب باقی سب بے معنی ہے۔ ارمان نے ایک لمحے کو غور کیا، کیا جانا ہے تم نے؟ انم نے پہلی بار نظریں ملا کر کہا، اتنا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ تم ہو نہیں، اور جو تم ہو وہ تم نے چھپایا ہے۔ ارمان کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ انم نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اب اس کی خاموشی میں وہ گونج شامل تھی جو صرف سچ جاننے کے بعد آتی ہے۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، صرف دل میں ایک نیا زاویہ پیدا ہو چکا تھا۔ ارمان نے فائل بند کی اور میز پر رکھ دی، پھر آہستہ سے بولا، تو تم نے دیکھ لیا۔ بارش کئی دنوں بعد اتری تھی، موسم ہلکا سا خنک ہو چکا تھا۔ بنگلے کی پچھلی طرف کھلا لان بھیگ رہا تھا، پودے چمکنے لگے تھے اور فضا میں مٹی کی خوشبو گھل گئی تھی۔ انم لان میں خاموشی سے کھڑی تھی، بغیر چھتری، بغیر دوپٹے۔ ہلکی بوندیں اس کے بالوں اور لباس پر گر رہی تھی اور وہ نظریں آسمان پر جمائے بس سانس لے رہی تھی۔ بنگلے کے اندر ارمان شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کاغذات دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی سے ایک نظر باہر گئی تو وہ رکا، پردہ ہٹایا اور سامنے لان میں کھڑی انم کو بارش میں بھیگتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
وہ دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکلا۔ پانی کی بوندیں اس کے کوٹ پر پڑتی گئیں، لیکن اس کی رفتار رکی نہیں۔ انم! وہ غصے سے چیخا۔ انم نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ وہ بے حد نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ بیمار ہو جاؤ گے۔ بارش میں بیماریاں نہیں، سکون اترتا ہے۔ انم نے دھیما سا جواب دیا۔ اندر چلو فوراً۔ ارمان نے بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا۔ انم کو سامنے کھڑا کیا۔ اس کے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، بال گیلے ہو کر چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ تم کیوں ہر وقت کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ شاید اس لیے کہ ساری زندگی کسی اور کے فیصلوں پر چلتی رہی۔ اب خود سے کچھ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ تمہاری کوئی ذاتی جگہ نہیں ہے جہاں تم جو دل کرے وہ کرو۔ پھر وہ جگہ کون سی ہے جہاں میں کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکوں؟ انم کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ارمان نے آہستہ سے کہا، چینج کر لو، بیمار پڑ گئی تو خود کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ انم نے نظریں جھکائیں، کمرے کی طرف بڑھی، مگر پیر پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور ارمان نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ لمحے بھر کو وہ دونوں بہت قریب آ گئے۔ انم کے بالوں سے پانی اب بھی ٹپک رہا تھا اور ارمان کے ہاتھ اس کے کاندھوں پر تھے۔ انم نے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ارمان نے ہاتھ نہ ہٹائے۔ تم کب تک مجھ سے اتنی خاموش رہو گی؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ جب تک آپ خاموشی کو سزا سمجھتے رہیں گے، انم نے نظر اٹھا کر جواب دیا۔ ارمان نے پہلی بار بغیر کسی سختی کے کہا، شاید میں غلط تھا۔ انم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر جو صبر ہے، جو خودداری ہے، وہ مجھے پہلے نظر نہیں آئی۔ میں تمہیں صرف شک کی نظر سے دیکھتا رہا، قیدی سمجھا، الزام دیے، سنا نہیں، اور میں سمجھتی رہی کہ شاید ایک دن آپ سنیں گے۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ انم کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور ارمان کے گلے لگ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پنکھے کی مدھم آواز اور دور سے بارش کی ٹپ ٹپ باقی رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ارمان نے نرمی سے کہا، یہ رشتہ جو ہم نے کاغذ پر بنایا تھا، اب شاید وقت ہے کہ اسے دل سے بھی تسلیم کر لو۔ انم نے مسکرا کر کہا، شاید وقت نے خود فیصلہ کر لیا، ہم سے بہتر۔ ارمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب تمہیں وہ سب واپس دینا ہے جو تم مجھ سے کھو چکی ہو، تمہاری شناخت، عزت، گھر والے، سب کچھ ممکن ہے؟ انم نے سوال کیا۔ میں ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے طلحہ کو اور تمہارے والدین کو سچ بتاؤں گا۔ اگر وہ تمہیں اپنا لیں تو تم آزاد ہوگی، اگر نہیں تو تمہاری نئی زندگی میرے ساتھ مکمل ہوگی، پوری عزت کے ساتھ۔ انم خاموش رہی۔ ارمان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، اختیار بھی، بس یہ وعدہ کرو اب خاموش نہیں رہو گی۔ وعدہ، انم نے مختصر جواب دیا۔ اگلے دن سے بنگلے کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ ملازمین بھی محسوس کر چکے تھے کہ اب بی بی صرف گھر کی نگرانی نہیں، اس گھر کی اصل مالکن بننے جا رہے ہیں۔ ارمان نے خود آفس کے لوگ بلائے، قانونی کاغذات تیار کروائے اور انم کا مکمل قانونی تحفظ یقینی بنایا۔ ایک ہفتے بعد ارمان انم کو لے کر اس کے والدین کے سامنے کھڑا تھا۔ سب کچھ بتایا، اپنی غلطی مانی اور معافی مانگی۔ انم کی ماں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور طلحہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، شاید انم نے وہ انتخاب کیا ہے جس کی تقدیر تھا۔ چند دن بعد انم اور ارمان نے اپنے نکاح کو باقاعدہ ایک تقریب میں قبول کیا۔ رشتہ وہی تھا، مگر اب سب کے سامنے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور یوں جو لڑکی کسی کتے سے بچنے کے لیے ایک بنگلے میں گھس آئی تھی، اس بنگلے کی مکمل رانی بن گئی، اور جس شخص نے اسے قیدی سمجھا، وہی خود اس کی محبت میں قید ہو گیا، بغیر کسی رہائی کے۔